اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی اسلام ترنا ډېر سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او ورونو چا چې په کوم په حج کې دي حجونه وکړي الله دې هغې حجونه قبول کړي. چا چې قربانۍ وکړي الله دې قربانۍ قبولې کړي. او چا چې څه قسم صدقې خیراتونه کړي الله قبول منظور کړي. الله ټول قبول منظور کړي. اسلام دھرم لا ټول لوی اختر مبارک شه. اسماعیل علیہ السلام ایک قول کے مطابق 7 سال کے تھے اور ایک قول کے مطابق 13 سال کے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں فرمایا کہ ابراہیم پیاری سی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو. آپ نے صبح اٹھ کے 100 اونٹ ذبح کر دیے. پھر رات کو یہی آواز آئی کہ پیاری چیز قربان کرو. دوسرے دن بھی انہوں نے قربانی کے لیے بہت سے اونٹ ذبح کیے. ان کی اس نے مزہ کرکرا کر دینا ہے نا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. My dear son, I saw in my dream that I was sacrificing you for the sake of Allah. Tell me, what do you want? تو ہم آج کل کے لوگ ہوتے تو روتے اور کہتے کہ آپ جھوٹ بول کر لے آئے ہیں اور ہمیں یہاں ذبح کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جو بات کہی تھی وہ قرآن میں ہے. وہ یہ ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میرے پیارے باپ، اللہ نے جو آپ کو حکم آیا کہ کیجیے. Body की foto semua. اور چھری تیزی کے ساتھ گردن پہ چلا رہے تھے. نہایت تیزی کے ساتھ چھری چلا رہے تھے، لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر کوئی اثر نہیں تھا تیز چھری کا، یعنی چھری کاٹ نہیں رہی تھی. پھر بھی رگڑتے جا رہے تھے تو آپ کو تھوڑا جلال آیا اور چھری کو پتھر پر پھینک دیا. تو چھری کی حالت جو تھی اس حالت کی ترجمانی یہ ہے کہ چھری کہہ رہی ہے حالت زبان حال سے کہ خلیل اللہ آپ کہتے ہیں کہ کاٹو
اور رب جلیل کہتا ہے کہ نہ کاٹو. بولیے میں آپ کی بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ رب جلیل کہتا ہے اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنا، اور خلیل کہتا ہے کہ کاٹ لینا. تو میں نے پروردگار عالم کی بات مانی ہے، اور اسی لیے میں نے کاٹا نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے آپ کا صرف امتحان لیا تھا، اور آواز آئی کہ ابراہیم یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم جو تمہیں خواب میں دیکھا تھا بے عینی ہی وہی کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیککاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. دونوں عالم میں ان کو عزت و آبرو کی زندگی عطا کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے مختصر سا بیان قربانی کے واقعے کا، جو مینا کے وادی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند کو ذبح کیا تھا. اور ایک ایسی یہ سنت ہوئی، صحابہ پوچھتے ہیں ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن ارقم صحابی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی. قالوا کما لنا فیہا یا رسول اللہ. پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، تم کو قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تم کو نیکی ملے گی. فرمایا کہ فَسَمِّنُوا ضَحَايَاكُمْ، قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو. فَإِنَّهُ مَطِيَّةٌ لِيَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ، جس دن تم کو حسرت، افسوس اور شرمندگی ہوگی کہ ہم نے نیکی دنیا میں کم کی تھی، اس دن یہ سواریاں بنیں گی پرصراط کی، اور تم کو یہ اڑا کر کے جنت ملے جائے گی. یہ قربانی ہے، اور اس قربانی کو مسلمانان عالم بڑی عزت و آبرو کے ساتھ، بڑی ہی احترام اور محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہود بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، اور عیسائی بھی مانتے ہیں. لیکن دیکھیے آج قربانی کی رسم کو کون ادا کر رہا ہے؟ سنت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے زندہ کیا ہے؟ وہی مسلمان جو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. میرے بزرگ اور دوستوں، یہ ہے قربانی کا مختصر سا بیان. قربانی پوری زندگی دیکھیں گے آپ کو قربانی ہی قربانی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، مثال یہ ہے کہ بکرا یا گائے یا کوئی جانور گھاس کھاتے ہیں، گھاس مٹ جاتا ہے اور دنبا تازہ ہو جاتا ہے. دنبے کو ہم کھاتے ہیں، ہمیں جان آتی ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے. تو آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے اس طرح سے کہ ایک فنا ہوتا ہے، ایک باقی رہتا ہے، ایک مٹتا ہے، ایک بڑھتا ہے، اور جو بھی بڑھتا ہے وہ ایک دن مٹتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مٹنے والا اور بڑھنے والا نہ مٹے، ایسا کوئی نہیں ہے. ہم سب ہزاروں من گندم اور چاول کھا چکے ہیں، اور ہم بڑھتے جا رہے ہیں، تازہ ہیں اللہ کے فضل سے وہ زندگی ہماری. لیکن ہم بھی جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک عمر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی فنا کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، only he is in the heavens and in the earth. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین میں ہے، اس کا یہ جلوہ ہے جو اول آخر ظاہر باطن ہو کر موجود ہے. ہر رنگ میں اس کا جلوہ ہے، ہر شکل و صورت میں اس کا جلوہ ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ صفت ہم میں بھی ہے. ہم بھی بول رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ ساری صفات جو اس میں ہے اس نے ہم میں رکھی ہے، انسان میں رکھی ہے. اور انسان
मारा मारा फिरता है कि किधर ढूंढूं अल्लाह कहाँ है, लेकिन हकीकत ये है कि बंदा खुद अल्लाह का एक दरवाज़ा है। जब तुम ये सोचो कि मैं हूँ तो अल्लाह तुमसे मीलों दूर है, और जब ये सोचो कि मैं फानी हूँ और अल्लाह ही बाकी है तो अल्लाह तुम्हारे करीब है। और माता वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तुम्हारे अंदर उसकी निशानियां मौजूद हैं, लेकिन अब तक तुम देखते नहीं हो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एक निशानी है जो मुसलमानों में आज भी मौजूद है, और हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसा जिंदा किया है कि दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। ये कुर्बानी में एक चीज और देखिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने फरमाया था कि आप अपना खतना भी कीजिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खुद अपना खतना किया, काफी उम्र हो चुकी थी। ये खतना भी गैर मुस्लिमों को बहुत खलता है, लेकिन इसमें एक निशानी है। निशानी ये है कि जैसे ही बच्चा शऊर में आता है, सबसे पहले उसको उसका खतना करके खून के कतरे दिखा दिए जाते हैं, ये बताने के लिए कि इस्लाम में कुर्बानी चाहिए। इस्लाम कुर्बानी से बढ़ा है और कुर्बानी से आगे चला है, और मुसलमान इसमें अपना टाइम, अपनी जिंदगी, अपना हेल्थ, अपनी जिंदगी, अपनी औलाद, सबको अल्लाह की राह में लगाता है। और कुर्बान बज़ाहिर कुर्बान होता है, लेकिन कुर्बान नहीं होता बल्कि वो जिंदा होता है। फर्क है अल्लाह के बाकी रखने से बाकी रहना, और फर्क है अल्लाह की बका से बाकी रखना। गौर करें आप इस लफ्ज़ को। एक है अल्लाह के बाकी रखने से बाकी रहना, इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब दाखिल हैं। जिसको उसने बाकी रखा है वो बाकी है। और एक ये है कि अल्लाह बाकी बिल्लाह हो, बाकी बेइल्लाह और बाकी बिल्लाह दोनों में फर्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने से हमको जिंदा रखा हुआ है, हम उसकी देन और अता से बाकी हैं। और ये बाकी इसीलिए है, फरमाया कि अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा अद-दुनिया खुलिकत लकुम, ये वर्ल्ड तुम्हारे लिए मखलूक है और तुमको अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। हमारा अमल हमारे लिए है, और हमसे जो इबादत होती है वो उसके लिए है। अब देखें, फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। तो हमारी इबादतुना लहू ला लना, हम जो इबादत करते हैं वो इबादत हमारी नहीं, उसकी है, हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह के लिए। वो अमलोना लना ला लहू, और हम जो काम करते हैं, अमल करते हैं, वो हमारा अमल है, उसका नहीं है। तो ये है सुन्नत रसूल और तालीम रसूल। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी सदाकत पर आज की दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं जो संजीदगी के साथ बात करे तो ये कहे कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। इस्लाम नूर है, सुरूर है, इस्लाम जिंदगी का दस्तूर है। इस्लाम में जिंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अल्लाह और रसूल के हकाम की पैरवी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसी ज़मीन पर मौजूद हैं जिसको हम लैंड ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ भी तौहीद का नूर चमक रहा है। ये इस्लाम की बरकत है, हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीम। शुक्रिया। तौहीद का नूर है ये। जिधर देखिए कहीं भी रहें आप, फरमाया कि जहां जाओ वहां अल्लाह का बंदा बन के रहो, जहां जाओ वहां रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बन के रहो।
آج بھی میرا قول یہ ہے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر ہم لوگ پکے طور طریقے سے اسلام پر عمل کریں اور بالکل سچائی کے ساتھ پیش رہیں ہر جگہ، تو آج کے لوگ ہم کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آنے والوں کو بھی کچھ وحشت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے قربانی کے مسائل اور دین اسلام کی فضیلت۔ میں یہ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے، ہاں بتا دیتا ہوں۔ جی جی، تو محترم، نیت نماز کا طریقہ آپ غور کر لیجئے، میں کھڑا ہو کے بتاتا ہوں۔ نیت کیجئے کہ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ عید الاضحیٰ واجب مع ستۃ تکبیرات واجب اللہ تعالی ابتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ۔ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز میں جو تکبیر ہم کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، اس کے علاوہ اس نماز میں 6 تکبیریں زائد ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں بعد کی رکعت میں۔ اس کو کہتے ہیں مع ستۃ تکبیرات، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ نیت جب کر لیں آپ تو امام سے لے کر مقتدی تک سب ہاتھ اٹھائیں گے کان تک، اللہ اکبر کہہ کے لائیے اور حسب دستور باندھ لیجیے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیے، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، سب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب ہم 3 دفعہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور تینوں دفعہ ہم جو کریں گے وہ بتاتے ہیں، اللہ اکبر اور ہاتھ نیچے لٹکا دیجیے، پھر کہیے اللہ اکبر، ہاتھ نیچے لٹکا دیجیے، 2 ہو گیا۔ تیسری دفعہ کہ اللہ اکبر، ہاتھ نیچے مت لٹکائیے بلکہ باندھ لیجیے۔ باندھنے کے بعد اب آپ خاموش ہو جائیے، امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ، اور قرات پڑھیں گے الحمد اور سورہ جو کچھ وہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں یعنی پہلی کا سجدہ وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت میں جائیں گے ہم تو پہلے قرات ہوگی الحمد اور سورت پڑھیں گے، اور جب کمپلیٹ ہو جائے گی سورت تو پھر ہم 3 دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ لٹکا دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ لٹکا دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ لٹکا دیں گے، 3 ہو گیا۔ اور اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ نماز کے بعد خطبہ سنیے گا، پھر مصافحہ معانقہ اور عید مبارک کہتے ہوئے گھر تشریف لے جائیے۔ علاقه د موجا استرګور کوم ټبار چوکټ شوی الله دې وبخښي ټول مسلمانانو وبخښي یغي مویا بشدرانو دو کچھ مون نبات بو دے کی دوا تخال نوسوی او اغیر بات کو کنٹینیو دواوی نو دا یو خبران توستا و بلو استاذ میں اردو میں اس لئے بات کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، رمضان ددا کا والد صاحب اس نے پشت میں اردو میں بولا تھا کہ روٹے اوخرا، اس کا مطلب یہ تھا سر کہ کھانا کھاؤ، روٹی کھاؤ۔ تو ابھی انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ نے تو کہا تھا کہ میں نماز ادھر ادا کروں گا، لیکن آپ کو ادا کرنا پڑے گا بھی، ہے نا؟ آپ خود بھی پس کے دو ہمارے سے وہ دو تو اللہ تعالیٰ دیو کی چھے دو خیال سوشی میرے بولیو کے تو سے پوسے سکون جوڑ کے وہ دے کے دیر زینا کر دو زینا را کے دوسرے زینا میں نشتا خولے بولے تو سے پلیز مخ زینا فل کے دابا تو سے دیر میرے بولیو کی چھے سننا پیر لی ہاں بسم اللہ انشاءاللہ
वो कहाँ है, वो के सामने वो कहाँ गया, ये है, हो गया, ओके ओके. Mas niat kere tim de monse basane bagi tim de biru dan ane bagi tim de niat kere. शुरू करते